برطانیہ سے پہلی خبر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان جو ان دنوں خود ناحق جیل میں قید ہیں، ان کے مشیر خاص بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب پہ لندن کے قریب ان کے گھر پہ جو قاتلانہ حملہ ہوا تھا، اس میں کچھ اہم ڈیولپمنٹس، کچھ اہم معلومات آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے، کیونکہ یہ جو حملہ ہے یہ ہمارے ناجائز حکمرانوں کے لیے اچھا خاصا مصیبت کا سبب بن سکتا ہے، اور نہ صرف ہمارے سول بلکہ عسکری حکمرانوں کے لیے بھی۔ کچھ چیزیں ہیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں۔ تو پہلے ذرا شہزاد اکبر صاحب نے خود ایک ٹویٹ کیا ہے اور اپنا ابتدائی مختصر موقف پیش کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جی کل صبح تقریباً صبح 8:08 پر میرے گھر پر ایک نامعلوم حملہ آور نے حملہ کیا، جو کہ ملبوس تھا تعمیراتی یا جو فضلہ اٹھانے والے ہیں وہ ایک مخصوص وردی ہوتی ہے جی، اور اس یونیفارم میں تھا، اور انہوں نے کہا کہ وہ بظاہر وہ دکھائی دیتا تھا، کیونکہ صبح 8:08 پہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ لندن میں، برطانیہ میں سورج ابھی تک طلوع نہیں ہوتا، سورج طلوع ہوتا ہے تقریباً 8:15 بجے کے بعد، اور اس لیے صبح صبح یہ آیا تھا اور اس نے بیل دی تھی، اور جب بیل دی تو ظاہر ہے وہ ویزیبل ہوتا ہے، اور انہوں نے دیکھا کہ ایک اس طریقے سے خاص طور پہ جو فضلہ اٹھاتے ہیں اور جو یا کنسٹرکشن کا کوئی کام کرتے ہیں اس طرح کی کوئی یونیفارم پہنی ہوئی ہے، اس لیے انہوں نے دروازہ کھول دیا، اور جیسے ہی دروازہ کھولا تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے پوچھا کہ آپ مرزا شہزاد اکبر ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی کہ بالکل۔ تو جیسے ہی میں نے کہا کہ میں شہزاد اکبر ہوں تو انہوں نے فوراً مجھ پر حملہ شروع کر دیا، اور یہ واقعہ انہوں نے کہا کہ میرے گھر والوں کی موجودگی میں پیش آیا، اور ہنگامی جو ایمرجنسی کال ہے ان کو کیا گیا، فون کیا گیا، کال کی گئی، اور وہ مجھے ایک مقامی ہسپتال میں لے گئے، اور جہاں مجھے طبی امداد دی گئی، اور بعد میں وہاں سے مجھے فارغ کر دیا گیا۔ مجھے چہرے پر چوٹیں آئی ہیں، اور اس میں جو ناک کی ہڈی ہے وہ فریکچر اس میں شامل ہے، اور بشمول جو چوٹ ہے ناک کی ہڈی کی ٹوٹی ہوئی ناک کی ہڈی۔ پولیس نے اس معاملے کا انہوں نے کہا جی نوٹس لیا ہے، اور مجھے اور میرے اہل خانہ کو یقین دلایا ہے کہ وہ اس ٹارگیٹڈ حملے کی سرگرمی سے تحقیقات کر رہے ہیں، اور جو مجرم ہیں اور اس کے پیچھے جو بھی ہوگا، ہینڈلر ہوگا، ان دونوں کو پکڑنے کے لیے ہم ہر صورت میں کوشش کریں گے۔ اور یہ بھی کہا حکام کے مشورے پر، انہوں نے کہا کہ اس مرحلے پر میں مزید تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا، بشمول CCTV فوٹیج یا تصاویر شیئر کرنے کے لیے مجھے ابھی تک اجازت نہیں ہے۔ یہاں کا طریقہ ہے جی کہ جو اس طرح کی ایویڈنس ہیں اس کو صیغہ راز میں رکھا جاتا ہے، تاکہ جو ملزم اور مجرم ہیں ان کو کوئی مدد نہ مل سکے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ مجھ پر یہ پابندی ہے کہ میں کچھ زیادہ تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا، اور انہوں نے کہا کہ مجھے قانون کی حکمرانی اور برطانوی قانون نافذ کرنے والے اداروں پر اپنے فرائض کی انجام دہی پر پورا بھروسہ ہے، اور میں برطانوی حکومت سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ برطانیہ میں ہر ایک کے لیے ایک محفوظ جگہ یہ رہنی چاہیے، اور سیکورٹی کے اعتبار سے، اور بشمول میرے پہ، یعنی کہ شہزاد اکبر صاحب نے کہا میرے بھی، اور جو دیگر ناقدین ہیں ناجائز حکمرانوں کے، ان پہ کی بھی سیکورٹی کا بندوبست ہونا چاہیے، اور ان کی سیکورٹی کو یقینی بنانا چاہیے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ میں ایک بات بالکل واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اگر میرے خیالات، سیاسی تبصرے یا یہاں تک کہ میرا چہرہ بھی کسی کو پسند نہیں ہے، تو اس طرح کی بزدلانہ حرکتیں مجھے خاموش کرنے کے بجائے میرے عزم کو مزید مضبوط کرتی ہیں، اور مجھے تشدد کا مجھے کوئی خوف زدہ نہیں ہے، تشدد مجھے خوف زدہ نہیں کرے گا، اور نہ ہی مجھے بولنے سے روکے گا۔ میں اپنا کام ہر صورت میں جاری رکھوں گا، اور میں پاکستان میں بدعنوانی، انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور جمہوری اقدار کے خاتمے کے لیے بے نقاب لوگوں کو کرتا رہوں گا۔ اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو سوشل میڈیا پہ ایک تصویر، میری چوٹوں والی تصویر ہے، اور جس میں مجھے ہسپتال میں لیٹا ہوا دکھایا گیا ہے، وہ جعلی تصویر ہے، وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے سے تیار کی گئی ہے۔ یہ شہزاد اکبر صاحب نے ایک بات کر دی۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں جی کہ اب اس میں ہو کیا رہا ہے۔ یہ کیس سنجیدہ
ہو گیا ہے برطانوی حکومت کے لیے اور برطانوی پولیس کے لیے، کیونکہ بہت زیادہ انٹرنل پریشر آ گیا ہے۔ شہزاد اکبر صاحب پہ یہ دوسرا حملہ ہے، اور پہلا جو ہے وہ تیزاب کیمیکل پھینکا گیا تھا اور اس میں وہ محفوظ رہے تھے۔ اب اندر سے آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں کہ جناب برطانیہ جو ہے وہ محفوظ ترین ملک تصور کیا جاتا ہے، تو اس طریقے سے آلریڈی جو کہ جس پہ پہلے ہی حملہ ہو چکا ہے اس پہ اس طریقے سے ایک انتہائی خطرناک قسم کا حملہ جو ہے وہ از خود سوالات کو جنم دے رہا ہے۔ تو اس میں جو میری پاس ہے جی معاملہ، جو سب سے زیادہ خطرناک بات ہے جی وہ یہ ہے کہ چند ہفتوں کی، کیونکہ شہزاد اکبر صاحب کے معاملے میں اور خاص طور پہ جو برطانیہ میں دیگر مجھ سمیت باقی لوگ یہاں پہ رہائش پذیر ہیں، ان کے لیے جو سب سے زیادہ چیز ہے جی وہ پچھلے چند ہفتوں کی جو سوشل میڈیا پہ ٹویٹس ہیں خاص طور پہ، اور پھر DDISPR کی پریس کانفرنس ہے، پھر محسن نقوی صاحب کی ایک عدد گفتگو ہے، پھر ان کا دورہ برطانیہ ہے، ایک عدد پریس ریلیز ہے۔ اس میں شہزاد اکبر صاحب جو ہیں وہ اور ان کا عادل راجہ صاحب، ان دونوں کا نام اوپن لیا گیا تھا۔ تو جو ٹویٹس آ رہی ہیں، تو شہزاد اکبر صاحب نے جو اپنا انٹرویو دیا ہے، اپنا بیان ریکارڈ کروایا ہے یا خدشات کا اظہار کیا ہے، تو اس میں ہم ازیوم کرتے ہیں کہ کیا کہا ہوگا، تو انہوں نے یقیناً ان تمام ٹویٹس کو ریفر کیا ہوگا جو کہ پچھلے چند ہفتوں میں ان کے خلاف اور ان جیسے باقی ناقدین کے خلاف جو کی گئی ہیں، جس میں یہاں تک بھی کہا گیا کہ جناب کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، DGC کے بارے میں، فیصل نصیر صاحب کے بارے میں اور دیگر کے بارے میں کہا گیا کہ کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، انہوں نے پروموٹ بھی ہونا ہے، انہوں نے ترقی بھی کرنی ہے، اور فوج اگر چاہے گی یا ان کے باس اگر چاہیں کہ ان کو کسی بھی عہدے پر بٹھایا جا سکتا ہے، ہاں البتہ جن کی ٹھکائی ہوئی ہے تو وہ جو ہیں اپنا سکور برابر کر رہے ہیں۔ اس طرح کی گفتگو بھی ہوئی۔ تو اس دوران جو مختلف سوشل میڈیا پہ جو حکومت سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، دانشور ہیں، ان کے پروگرام اور ان کی ٹویٹس یہ خاص طور پہ مسائل پیدا کرے گی حکومت کے لیے، اور کیونکہ یہ تو چیزیں ریکارڈ پر ہیں۔ تو دوسری جانب شہزاد اکبر صاحب نے ایک اور اپنا ابتدائی بیان بھی، اپنا بیان کے ساتھ ساتھ ایک اپنا ولاگ بھی کروا دیا ہے، اور اس میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ میں اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، کیونکہ ان کو القادر ٹرسٹ میں عمران خان صاحب کے خلاف گواہی دینے کے لیے بھی راضی کرنے کی کوشش کی گئی تھی، ان کو بھی اور ملک ریاض صاحب کو بھی، لیکن دونوں اصحاب نے عمران خان صاحب کے خلاف گواہی دینے سے انکار کر دیا تھا۔ یہ تو ہے معاملہ شہزاد اکبر صاحب پہ۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی آج ایک بات کی ہے جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا ہے کہ اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ جو اس کا وفادار ہے وہی پاکستان کا وفادار ہے، اور جو اس کا وفادار نہیں تو اسے وہ پاکستان کا وفادار نہیں سمجھتی۔ تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے، اور اگر اس انداز سے سوچنا ہے تو پھر تو یہ کہنا پڑے گا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پھر ایک کلٹ ہے، اور وہ اسی طریقے سے ایکٹ کرنا چاہتی ہے کہ جیسے ایک کلٹ کرتا ہے، کیونکہ یہ کہنے کو تو یہ عمران خان صاحب پہ الزام لگاتے ہیں کہ جی وہ ایک کلٹ بن چکا ہے، نہیں وہ نہیں، بلکہ دوسری سائڈ پہ زیادہ مجھے نظر آتا ہے یہ مال والا معاملہ۔ اور اگلی بات ہے جی کہ عمران خان صاحب اور حکومت کے درمیان مذاکرات کا معاملہ۔ تو یہ پچھلے ولاگ میں نے آپ کو کچھ باتیں بتائی تھیں، اور وہ ضرور سن لیجیے گا کیونکہ اس کا تسلسل ہے۔ اب ذرا کچھ اور کھل کر معاملات سامنے آ چکے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف سہیل آفریدی صاحب نے انہوں نے بھرپور قسم کا ایک احتجاج پلان کر لیا ہے، اور یہ احتجاج یہ 8 فروری کو تو پیک پہ ہوگا، جب شٹر ڈاؤن کیا جائے گا، پہیا جام کیا جائے گا، اس میں ٹریڈ یونینز، اس میں طلبہ، اس میں وکلا، سب کے سب شامل ہوں گے۔ اور میری اطلاع کے مطابق یہ احتجاج جو ہے ملک گیر احتجاج، بلکہ ملک گیر نہیں عالمگیر سطح پہ یہ احتجاج جو ہے وہ حکومت کی چولیں ہلا دے گا جس انداز میں منظم کیا جا رہا ہے، اور اس میں ISF کا بڑا رول ہوگا، انصاف اسٹوڈنٹس فیڈریشن کا، اور یہ ISF جو ہے وہ بیرون ملک بھی متحرک ہو چکی ہے، جتنا بیرون ملک پاکستانی جو ہیں پڑھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں وہ بھی متحرک ہیں، اور اصل خطرہ یہیں سے ہوگا۔ تو ایک طرف تو یہ چل رہا ہے 8 فروری کا معاملہ، دوسری جانب جو خبر ہے جی
جو ایک کمیٹی ڈائلاگ کمیٹی بنائی گئی ہے اس ڈائلاگ کمیٹی کو ڈسکریڈٹ کر دیا گیا ہے۔ عمران اسماعیل صاحب اور محمود مولوی صاحب بہت متحرک ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ سدی نہ بلائی میں لاڑے دی تائی، وہ نہ کسی نے بلایا نہ کسی نے پوچھا، وہ آگے ہیں مصالحت کار کے طور پہ، اور ایک طرف وہ ہیں ان کا تعلق ہی نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف سے، وہ تو پریس کانفرنس کر کے سب کچھ کر کے جا چکے ہیں، لہٰذا وہ اب کس اعتبار سے پی ٹی آئی کے ماما جی بن رہے ہیں، یہ ہے اصل سوال۔ اسی لیے علیمہ خان صاحبہ نے بھی اور پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے بھی ان سب کو ڈسکریڈٹ کیا، عمران اسماعیل صاحب ہوں یا محمود مولوی صاحب ہوں، انہوں نے کہا جی کہ ان کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں، اور پی ٹی آئی کے جو مذاکرات ہیں وہ محمود خان اچگئی صاحب اور سینیٹر راجہ عباس صاحب اور سلمان اکرم راجہ صاحب، وہ ایک مخصوص کمیٹی ہے اسی کے پاس ہوں گے، لیکن مذاکرات جو ہیں وہ ابھی تک آگے نہیں بڑھنے پا رہے اور زبردستی کے مذاکرات کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو کہ میرا خیال ہے کہ آج کامیاب ہوں گے اور نہ ہی کل ہوں گے۔ اس کی ریزن بتا دیتا ہوں کہ خاص طور پہ جو تحریک تحفظ آئین پاکستان نے اپنی بات کی ہے، انہوں نے کچھ باتیں کر دی ہیں۔ انہوں نے کہا جی کہ ہمارے پاس کچھ شرائط جو ہیں وہ رکھی ہیں، تحریک تحفظ آئین پاکستان جو ہے وہ اپوزیشن مستقبل میں شفاف انتخابات، متعلقہ نئے الیکشن کمیشنر کی تقرری اور پارلیمانی بالادستی، قانون کی حکمرانی، انسانی حقوق کی پاسداری، آئینی اور جمہوری اقدار کی مضبوطی کے لیے ڈائلاگ کے لیے تیار ہے، یہ اعلامیہ جاری کیا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا ادھر ادھر ہم نے نہیں ہونا۔ دوسری جانب کل بھی عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات نہیں ہونے دی گئی، اور کل پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی ملاقات کا دن تھا، صبح سے لے کے وہ شام تک بیٹھے رہے، اور آخر میں انہیں کہا گیا کہ جی آج 25 دسمبر کرسمس کی چھٹیاں ہیں، اس لیے آج ہم ملاقات نہیں کروا سکتے، جبکہ حقیقت ہے یہ معاملہ اس طرح سے نہیں تھا۔ اب پاکستان تحریک انصاف نے سپریم کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ عمران خان صاحب سے جو قید تنہائی میں ان کو رکھا ہوا ہے اور ان سے ملاقاتوں پر پابندی عائد کر دی گئی ہے غیر اعلانیہ طور پر، اس کے خلاف اب انہوں نے جانا ہے۔